مشائخین اکرام، سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اسلام، بنایا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے سینوں میں جگہ دیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی صاحب قبلہ، جشن آمد رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور آج کا حال اور آج کل کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایک چھوٹی سی مجلس ہو رہی ہے یا بڑی سی بڑی مجلس ہو رہی ہے، ہر مجلس میں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بولتے بھئی ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ احادیث مبارکہ کو اپنی مرضی موافق چیزوں پر منطبق کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں من آتا ہے وہاں اس کا انتباہ کر دیا جاتا ہے، جہاں خود کو بچانا مقصود ہوتا ہے وہاں پر سر ہلاتے ہیں اور کہتے مسکراتے نہیں، یہاں پر تعویل ہے، یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں۔ جب اپنے گھر آگ لگ رہی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ جب دوسروں کے گھروں میں آگ پہنچانا ہوتا ہے، دوسروں کے گھروں کو برباد کر دینا ہوتا ہے، اس وقت پر مطلب کے سمجھنے کی حاجت تو ضرورت نہیں پیش آتی۔ جب کوئی عاشق عشق مصطفیٰ کی محفل کو سجاتا ہے تو حلال و حرام کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عاشق مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مجلس کو سجاتا ہے تو وہاں پریشانی اور نہ جانے کیسے کیسے ان کے ذہن و فکر کے کیڑے کلبلاتے چلے جاتے ہیں۔ زبان پر یہ ترانہ نکل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ عمر فاروق کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا المسلمین والمسلمات امام الاشجعین کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایسے زمانے کو گناتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم ایک چھوٹی سی بات ان سے پوچھنا چاہیں گے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ دین جو ہم تک کے پہنچا ہے ان لوگوں کی دیانتداری ہی سے پہنچا ہے کہ منمانی سے پہنچا ہے؟ اہل بیت نبی اصحاب نبی کی دیانتداری سے دین ہم تک پہنچا ہے یا ایسے ہی منمانی سے پہنچ گیا ہے؟ لا محالہ اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ دیانتداری ہی سے ہم تک کے دین پہنچا ہے۔ دین پہنچانے میں انہوں نے دیانتداری کی، اور یہ علماء جو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو علم کا بہت بڑا دعوے دار ٹھہراتے ہوئے اور علم کی بلندیوں پر اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے جھوٹ پر جھوٹ اور دغا پر دغا کرتے ہوئے اہل اسلام کے بھولے بھالے دلوں کو گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں، بتاتے ہیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ چھوٹی سی بات ہے، آج ہم تک احادیث مبارکہ پہنچے ہیں تو یہ حدیث یا صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اب اس کے بعد زمانے صحابہ میں پھر کبھی اس حدیث کو بولا ہی نہیں گیا ہوگا۔ قرآن کی آیت ایک مرتبہ پڑھ دی گئی، اس کے بعد کبھی پڑھا ہی نہیں گیا ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بار بار حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے تبھی تو حدیثیں ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ جب بار بار قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے تبھی تو وہ قرآن کی آیتیں ہم تک یہ پہنچی ہیں۔ پتہ یہی چلتا ہے ایک مرتبہ کے ہونے سے وہ چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بار بار کے ہونے سے ہی وہ چیز ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل قرآن ہمیں چیخ چیخ کر کے بتاتا ہے کہ میں نے انبیاء کے شان کو کیسے بلند و بالا فرمایا ہے، ان کے پیدا ہونے کے دن کو کیسے برکت والا بنایا ہے، سلامتی والا بنایا ہے، ان کے وجود کو کیسے سلامتی والا بنایا ہے۔ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچتے ہیں اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مصطفیٰ پیارے کا ذکر، میلاد کا ذکر زمانے نبی میں بھی ہوتا رہا، زمانے صدیق میں بھی ہوتا رہا، زمانے فاروق میں بھی ہوتا رہا، زمانے ذوالنورین میں بھی ہوتا رہا، زمانے مولا المسلمین والمسلمات میں بھی ہوتا رہا۔ کل زمانوں میں جو ہم تک کے زمانے پہنچے ہر زمانے میں ہوتا رہا، تبھی تک تو وہ ہم تک پہنچا۔ اگر یہ ذکر نہ ہوا ہوتا تو وہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ ذکر ہوا تبھی ہم تک پہنچا، نہ ہوا ہوتا تو ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ پہنچا ہے اس کا مطلب ہے کہ ذکر ہوتا رہا۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کرتے ہیں انا نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک،
فقال نعم، یہ حدیث مبارکہ کو حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر فرمایا، جس روایت سے امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے شفا شریف میں ذکر فرمایا، اس کے علاوہ اس حدیث کو حضرت ابو ذر نے بھی ذکر فرمایا، حضرت انس بن مالک نے بھی ذکر فرمایا، اور حضرت شداد بن اوس نے بھی ذکر فرمایا، اور دیگر اولو العزم صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے جمع ہوئے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نفر کا ذکر آیا ہے، نفر کے لیے جو علماء کرام تطبیق فرما دے کتنے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ کثیر تعداد پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک دو پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دو سے زیادہ حضرات کے جمع ہونے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرنے والے کون؟ صحابی رسول، اور جمع جو ہیں جن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اصحاب رسول تشریف فرما ہے، روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ہمیں اپنا تعارف تو عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ بتا رہے ہیں مصطفیٰ ہمیں اپنا میلاد کو سنا دیجئے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنا میلاد سنائیں، اخبرنا عن نفسک، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ نہ ہم آپ کو جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، ہماری آنکھیں ہی کتنی کہ ہیں ہی کتنی کہ جو آپ کو دیکھ کر کے پہچان جائیں، آپ کے مقام و مرتبے اور رفعت کی بلندیوں تک، باریکیوں تک پہنچ جائیں۔ ہاں آپ کی شان تو وہ ہے جو خود آپ ہی کے بیان سے ظاہر ہے، لا یعرف حقیقت الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مقام آپ کا ہے، خدا را آپ خود اپنا آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم تک پہنچی ہے تو انہوں نے سنا، اس کے بعد سنایا کبھی تو ہم تک پہنچی ہوگی، نہیں سینے میں رکھ کر کے چلے گئے تب ہمارے پاس پہنچ گئی۔ یہ بھی پہنچتی ہے، ہم ولیوں کے سینوں سے علم کی نور کی کرنوں کو لیتے ہیں۔ یہ تو جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے وہ تو راز ہے، راز ہی رہے گا۔ جس کا سینہ روشن اس کا وجود بھی روشن ہوگا، جو روشن سینہ رکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے دل سے کیا کیا روشنی نکلتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو اندھیروں میں رہنے والے ہیں جن کے پاس دل کی زندگی ہی نہیں، وہ کیا جانے اہل دل کا مقام و مرتبہ۔ مگر شریعت مطہرہ کا ایک اصول ظاہری سند کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، شریعت مطہرات کا ہم تک کے پہنچانے اور شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کا ہم تک کے پہنچنے کے لیے جو ظاہری اصول اور اسباب متعین ہے وہ کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک کا بیان ہونا ہے، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہ ساری سندوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے بخاری شریف کے نام سے سب کو بخار آ جاتا ہے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ بڑے دھڑلے کی چوٹ پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف سے ثابت کر کے دکھا دو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا بخاری شریف میں ثابت کر کے دکھا دو۔ سوال کرتے ہیں کیا ہر سال میلاد منانا ثابت ہے؟ اتنے مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، عمر فاروق کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، الی آخری زمانہ گناتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا مہینہ ربیع الاول کا اتنے لوگوں کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا مگر ایسا اہتمام نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، آج ہماری مسجدوں میں ہم روشنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ روشنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا چراغ جلاتے ہیں کہ لائٹ جلاتے ہیں؟ چراغ جلاتے ہیں، کیا جلاتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں، چراغ تو نہیں جلاتے۔ اب یہ چراغ جلانا کا زمانہ تو گیا، لائٹ جلانا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب لائٹ لگانے کی بات آتی ہے تو چندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیٹی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی ہے؟ بھئی مسجد کے کاموں میں آپ حصہ لیجئے، یہاں پلاسٹنگ کرنی ہے، سیمنٹ لگانا ہے، آپ حصہ لیجئے، یہاں پر پنکھا لگانا ہے، آپ حصہ لیجئے، یہاں پر لائٹ لگانا ہے، آپ حصہ لیجئے، خود بھی حصہ لیجئے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے حصہ لیجئے۔ یہاں کچھ نہیں لگتا، کیوں؟ خود اندھیرے میں ہو جائیں گے۔ اگر یہاں بدعت کا نام لے لیں گے تو خود اندھیرے میں ہو جائیں گے۔
چراغ کی روشنی میں ان کے امام بھی مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آئیں گے. لائٹ کا زمانہ ہے، چراغ میں وہ بھی نہیں آئیں گے. اور یہ سر جوڑ جوڑ کر کے بیٹھ کے مشورے کر دے، اس کے لیے بھی جگہ باقی نہیں بچے گی، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. چراغ سے کام نہیں چلے گا. آج کے زمانے میں لائٹ جلانا ہوگا. تو آج لائٹ جلا کر کے آپ اس پر ثواب کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹ تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں لائٹ نہیں. شہید کربلا امام حسین کی بارگاہ میں ان کے زمانے میں لائٹ نہیں. چراغ وہاں بھی خیمے میں جل رہا تھا، وہاں بھی لائٹ نہیں. اور آج تک دیکھیں چند صدیوں پہلے تک کے لائٹ کا وجود ہی نہیں ہے. چراغ ہی چراغ پر زندگی گزر رہی تھی. صدیوں سے جس پر گزارا دنیا میں لوگوں کا تھا، اس طریقے کو چھوڑ کر کے آپ نے نیا طریقہ اپنا لیا اور نئے طریقے سے مسجدوں کو روشن کر دیا، اور اس نئے طریقے پر ثواب کا دعویٰ رکھ رہے ہیں. یہ کس دلیل سے ثابت کیا جائے گا؟ تو جواب جب ان سے پوچھیں گے تو اس کے سوا کوئی دوسرا جواب نہیں ملے گا. وہ یہی کہیں گے ٹھیک ہے اس زمانے میں چراغ تھا، آج کے زمانے میں لائٹ ہے. لائٹ اس زمانے میں اگرچہ نہیں تھی، مگر اس زمانے میں بھی مسجد کو روشن کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی مسجد کو روشن کیا جا رہا ہے. روشنی مسجد کی اصل مقصود ہے، وہ چاہے جس طریقے سے بھی ہو جائے. یہاں اپنے لیے جب بات آ جاتی ہے، اپنے آپ کو اندھیرے سے بچانے کے لیے جب بات آ جاتی ہے، تو سارے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بات آ جاتی ہے تو کیوں عقل حیران رہتی ہے؟ اس لیے کہ شیطان کا بسیرا مسا ہوا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اس کے بعد بھی ذکر مصطفیٰ تھا، آج بھی ذکر مصطفیٰ ہے، کل قیامت تک کے ذکر مصطفیٰ ہی مقصود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس زمانے میں بھی مقصود ذکر مصطفیٰ تھا، اس زمانے میں بھی مقصود ذکر مصطفیٰ ہے. اگرچہ اس زمانے میں مٹی پر کھجور کی چٹائیوں پر بیٹھا جاتا تھا اور پہننے کے لیے سب کو بہت عمدہ لباس نہیں ہوتا تھا، مگر دل عشق مصطفیٰ سے روشن ہوا کرتا تھا، اور نگاہیں نور مصطفیٰ سے اپنے اندر نور کو سمیٹنے والی ہوا کرتی تھیں. ذکر سننے والے صحابہ ہوا کرتے تھے، ذکر سنانے والے خود مصطفیٰ پیارے ہوا کرتے تھے. حضرت خالد ابن معدان نے جب کہا یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کے زمانے میں میلاد کیسے ہو رہا ہے؟ لائٹ لگا کر کے نہیں ہو رہا ہے اور پنکھے لگا کر کے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے. وہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہستی خود جلوہ فرما ہے جن کو خدا نے نور بنا کر کے بھیجا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تمہارے پاس خدا کا نور تشریف لایا. نور آیا ہے تو نور والوں کے پاس بیٹھنے پر اندھیرے کے اور ظلمت کا کوئی خوف ہوگا؟ نہیں، خوف ہی نہیں ہوگا. وہ تو ایسے ہیں. حضرت ام المومنین امنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ذرا مصطفیٰ پیارے کا وصف تو بیان فرما دیں. آپ نے رات میں بھی مصطفیٰ پیارے کو دیکھا ہے، دن میں بھی مصطفیٰ پیارے کو دیکھا ہے، ہر لمحہ آپ نے ان کے جلووں کو دیکھا ہے. آپ کی نگاہوں نے جلووں کو بسایا ہے مصطفیٰ پیارے کے. ذرا بتائیں تو صحیح مصطفیٰ پیارے کے کیا وصف ہوتے ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مَتَا يَبْدُو بِالدَّاجِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ يَلُهْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ فَمَنْ كَانَ أَوْ مَنْ قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَدِ نِظَامٌ لِحَقٍ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ فَمَنْ كَانَ أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء لوامي سليقا لو رأينا حسنه لأشرف بالقطع القلوب على اليد. فرماتے ہیں اے لوگوں سنو میرے آقا کا کیا تم کمال سننا چاہتے ہو؟ اندھیری رات میں جب مصطفیٰ جلوہ فرما ہوتے تو اندھیرے چھٹ جاتے، گویا کہ آپ کا چہرہ روشن دمکتا چراغ نظر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی
آپ کی شان عظیمہ تھی، اندھیروں میں جب آپ چلے جاتے تو اجالے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ارے اجالے کیوں نہ ہوں جب خدا نے ان کو کائنات کے لیے اجالا بنا کر کے بھیجا، کائنات کے لیے نور بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے وجود سے اندھیرا باقی رہ جائے؟ نہ ظاہر میں رہ سکتا ہے نہ باطن میں رہ سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب نور والا آتا ہے تو سارے عالم میں نور چھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصف کا بیان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے کمرے میں کچھ کپڑوں کو سل رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی گر کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے، اور سوئی نظر نہیں آتی ہے، سوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حال کیا ہے کہ تلاش کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، روشنی ناکافی ہے، سوئی مل نہیں رہی ہے۔ اسی اثنا میں مصطفیٰ پیارے رحمت عالم نور عالم تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی کمرے کا پردہ ہٹا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا وہاں پر جلوہ نکھرا کہ کمرہ ایسا روشن ہوا کہ جو گم ہوئی سوئی نظر آ گئی۔ حضرت بی بی عائشہ نے سوئی کو اٹھا لیا۔ یہ تو خود سراپا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کا حصہ اور آپ کا پرتو، آپ کی شہزادی کی کیا حال ہے وہ خود سنیں۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بیٹا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے؟ فرماتی ہیں اندھیرے کمروں میں جب خاتون جنت آ جاتی اجالے عطا فرماتی، اجالے ہی اجالے عطا کر دیے جاتے۔ ضرور اجالے ہی اجالے ملنے والے ہیں، حشر میں بھی اجالے، قبر میں بھی اجالے، ہر جگہ اجالے ہی اجالے ملنے والے ہیں۔ اور ہم عاشقان مصطفیٰ اپنی مجلسوں میں اندھیرے نہیں رکھتے ہیں، اجالے لگا کر کے بتاتے ہیں۔ نور والوں کے دیوانوں کی نور والی محفل کو سجایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لایا گیا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور جب جس بچے کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کم سن بچہ ہے تو اس کا حال کیا ہوگا، جائے گا کہاں؟ تڑپتا ہوا اسی کے پاس گیا جس کو رحمت عالم خدا نے بنایا، تمام عالم کو پناہ دینے والی ہستی جسے خدا نے بنایا ہے، اسی ہستی کی بارگاہ میں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ اما ترضا ان اکون انا ابن و امک فاطمہ امک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ سنو اے شہزادے، کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو جاؤ گے کہ میں تمہارے باپ ہو جاؤں اور تمہاری ماں عائشہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت کی انتہا فرما دی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور جیسے سر پر ہاتھ رکھ دیا فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زائد کی عمر ہو گئی، سر کے دوسرے حصے کے بال سفید ہو گئے، مگر وہ حصہ جہاں مصطفیٰ کا دست شفقت رکھ دیا گیا تھا اسی طریقے سے جوانی کے عالم میں نظر آ رہا ہے، گویا کہ بتا رہا ہے غلام مصطفیٰ پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، مومن جو ہوگا جوان جنت ہی میں جانے والا، غلام مصطفیٰ پر بڑھاپا نہیں آ سکتا، غلام مصطفیٰ پر بڑھاپا نہیں آ سکتا ہے۔ ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، پھر ان کے سینے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ جب ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے تو ظاہر میں تو ہاتھ میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے، ظاہر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر وہ لینے والے بھی جانتے ہیں کہ منور کہاں کہاں ان کی ہستی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو ٹھنڈک ید مصطفیٰ کی کافور سے زیادہ ہے وہ ان کے چہرے پر مس ہو رہے ہیں، دستہائے مبارکہ
تو اس کا اثر ان کے دل و دماغ پر بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، دل بھی روشن ہے، نگاہیں بھی روشن ہے، فکر بھی روشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر بھی روشن اس طریقے سے فرما دیا گیا کہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی ان کے گھر والوں کو گھر میں چراغ جلانے کی ہی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جس اندھیرے کمرے میں چلے جاتے روشنی خدا فرما دیا کرتا، گویا کہ ان کا چہرہ چمکتا چراغ نظر آ جاتا۔ جب غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو سراپا مصطفیٰ پہلے کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں متا یقو فی الداج البہیمی جبینہ یلہ مثل مصباح الدجل المتوقدی، فرماتے جب بھی اندھیری رات میں جلوہ فرما ہوتی ہے وہ جبین ناز ایسے روشن ہوتی ہے گویا کہ چمکتا ہوا سلگتا ہوا روشن چراغ نظر آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، حضرت جمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اخبرنا عن نفسک یا رسول اللہ، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمائے کہ ارے تم شرک کر رہے ہو، محفل میلاد میں ہم اور آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت بتانے آئے ہیں اور آپ اس کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم سننے آئے ہیں اور ان کی عظمت ہم سننے آئے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ خدا نے جو انہیں بلند عطا فرمایا ہے اس مقام و مرتبے کو جاننے اور سننے سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عشق مصطفیٰ کے چراغ کو سینے میں روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ عشق مصطفیٰ لے کے جانے کا ہنر سیکھنے آئے ہیں۔ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کے لیے جمع ہیں، اور ہر جگہ دنیا میں جہاں کہیں بھی محفل میلاد قائم ہوتی ہے اس محفل میلاد کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جب یہی مقصد ہے اور یہی کل ہے اور یہی سب کچھ ہے تو آئیں اسی اصل کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، خالد بن معدان جلوہ فرما ہیں، اصحاب رسول جلوہ فرما ہیں، سراپا مظہر ذات کبریا تجلیے نور کبریا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہے، سننے والے بھی صحابہ ہیں، سنانے والے خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہے، وہاں بھی یہی محفل قائم ہے، یہاں بھی یہی محفل قائم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں سننے والے آنکھوں سے سنانے والے مصطفیٰ کو بذات خود دیکھ کر کے سن رہے تھے، بذات خود مصطفیٰ سنا رہے تھے، آج ہم ان کا ذکر دیکھ کر کے سن کر کے جنہوں نے بتایا اس کو سنانے والے یہاں پر جمع ہیں اور اس کو سن کر کے یاد رکھنے والے آپ یہاں جمع ہیں۔ فرق اتنا، وہاں خود صحابہ اور مصطفیٰ ہیں اور یہاں ہم ان کے ذکر جو ہم تک کے پہنچا ہے، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، جیلاً بعد جیل، زمانہ در زمانہ ہم تک کے جو امانت دین کی پہنچی اس کو سننے سنانے کے لیے جمع ہے۔ کہ نیا کوئی کام نہیں، آج کا نیا طریقہ نہیں ہے کہ نیا طریقہ ہے تو پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ اور اگر میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے تو وہاں پر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، جبکہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شرک کو مٹایا جائے، شرک کرنے والوں کو راہ ہدایت پر لایا جائے، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانا جائے، اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی کو سمجھانے بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے۔ جب انبیاء شرک کے مٹانے کے لیے آئے ہیں تو شرک کرنے کے لیے اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جب وہاں پر ذکر ہو رہا ہے اور یہاں ذکر ہونا شرک ہے تو وہاں پر ذکر ہونا شرک کیوں نہیں؟ اب وہاں پر ذکر ہونا شرک نہیں تو یہاں پر ذکر ہونا شرک کیسے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کھلی بات ہے کہ مصطفیٰ پیارے کے مجلس میں جو کام ہوا کرتا تھا وہی آج ان کے نام کے مجلس میں ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی شرک نہیں، اس زمانے میں بھی شرک نہیں، قیامت تک کے کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں خدا کا فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، اور کیسے بلند فرمایا ہے؟ جبرائیل امین عرض گزار
گزار ہوتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری کیف رفع ذکرک، اے رسول آپ کو اندازہ ہے کہ خدائے رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند و بالا فرمایا ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی خدا کا ذکر کیا جائے گا، آپ کا ذکر کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوتا رہے گا کہ ہر ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ پورا نہ کر لے۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جانا شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا پیدا نہیں ہوا، مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اگر پیدا ہوئے کہنا شرک ہے تو معنی کیا لازم آئے گا؟ معاذ اللہ خدا بھی پیدا ہوا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے خدا نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد، قرآن میں فیصلہ ہو چکا، قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم میلاد مصطفیٰ کر کے بتاتے ہیں، یہود و نصارہ نے جب انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کو دیکھا تو انہوں نے عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر انہیں پہنچا دیا، خدا ماننے لگے۔ امت محمدیہ پر یہ احسان ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا برگزیدہ خدا کا محبوب مانتے ہیں، خدا کی عظیم مخلوق مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے ہیں۔ نبی پیدا ہوئے مانتے ہیں، خدا پیدا نہیں ہوا مانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہمیشہ کے پیدا سے پہلے وہ جیسے بے نیاز تھا اسی طریقے سے آج بھی بے نیاز ہے، اور ہم ہمیشہ کے ختم کے بعد بھی وہ بے نیاز رہے گا۔ وہ بے نیاز ذات ہے رب ذوالجلال کی، اس بے نیاز رب ذوالجلال نے ہمیں نیاز مند بنایا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نیاز مند بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں طالب ہمیں بنایا ہے۔ جب تک کہ ان کے بارگاہ میں نہ پہنچے آگے نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں تک رسائی نہیں تو پھر کہیں بھی رسائی نہیں، وہاں تک پہنچ گئے تو سب کچھ پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن معدان نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر اخبرنا عن نفسک، اپنے آپ کے بارے میں بتائیں، کیوں پوچھا گیا؟ جانتے ہیں تبھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، جان کر ہی کہہ رہے ہیں نا، جان کر مان کر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انجانے تو نہیں ہیں، جان کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے رسول ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ آخری رسول ہے، یہ بھی جان رہے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے، احکام جاری ہو رہے ہیں، یہ بھی جان رہے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتا دیں۔ گویا کہ بتا رہے لوگوں، ظاہر میں جو نگاہیں دیکھ لیتی ہیں وہ اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جب تک کہ کمال والا خود اپنے کمال کا جلوہ نہ دکھا دے۔ گویا کہ صحابہ عشق کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ اپنے آپ کو فنا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کمال اور بقا کے جلووں کو ہمارے سامنے ظاہر فرما دے تاکہ ہم فنا ہو کر کے بقا کی حقیقت تک کے پہنچ سکے، آپ کے مقام و مرتبے تک کے ہماری رسائی فکر کی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پوچھا اخبرنا عن نفسک، اپنے آپ کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ شرک کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، نہیں فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا نام ہاں میں بیان کرنے والا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اتنا نہیں جانتے جتنا خدا نے مجھے مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ لا یعرف حقیقتی الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اس کا منظر تو یہی ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے رب ذوالجلال کو۔ رب ذوالجلال انہیں جانتا ہے کیونکہ خود اسی نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔
اسی کی مخلوق ہیں اور اعظم ترین مخلوق ہیں، وہی بہتر جانے کے کیسے کیسے مقام کو انہیں سرفراز فرمایا گیا۔ ابن شاکر وغیرہ کی روایت ہے کہ حدیث آتی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عالم میری رضا چاہتے ہیں میرے حبیب، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اے میرے حبیب میں آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا کر دیتا ہوں، آپ جو چاہیں گے وہ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیان فرمانا شروع کیا تو ہم تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر کے آپ کی زندگی کے کچھ حالات کو بیان کرتے ہیں۔ 23 سالہ دور زندگی جو رشد و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، اس دور زندگی کو ہم 2 گھنٹوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں صفحات کتابوں کے بھرے پڑے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو جس میں جمع کیا گیا ہے، آپ کے جمال و کمال کو جس میں جمع کیا گیا ہے، قرآن کی تفسیر کو دیکھیں، احادیث کی شروحات کو دیکھیں اور مفسرین کے اقوال کو دیکھیں، مورخین کی کریمانہ تحریرات کو دیکھیں، صوفیاء کے کلام کو دیکھیں، اولیاء کے کلام کو دیکھیں۔ زمانہ در زمانہ ہر علم والے، ہر کمال والے جو کمال کو پہنچے، ان پر جب مصطفیٰ پیارے کے جلووں کو روشن کر دیا گیا، ان پر جب مصطفیٰ پیارے کے مقامات کو کشادہ کر دیا گیا، تو جس نے جیسے جیسے مقام کو دیکھا، جس نے جیسے جیسے روشن کرن کو اپنے سینے میں پایا، اسی کرن کے حصے پر گفتگو کرنے لگے اور وہ تحریر میں محفوظ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آج لاکھوں صفحات، ہزاروں کتابیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر موجود ہے۔ پھر بھی جس کے دل پر خدا مہر فرما دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کا، جو جس کو مصداق ٹھہرا دیتا ہے وہ ہدایت سے دور ہوتا ہے، اور جسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے وہ ہدایت کے قریب آ جاتا ہے۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، اگرچہ مختصر سا اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے، اپنی محبت اور نیاز مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ لب کشائی کر چاہتے ہیں، کچھ کلمات کہہ جاتے ہیں تاکہ مصطفیٰ پیارے کے مقام کا اندازہ کرنے کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے۔ سمجھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل، نہ جانے کتنا اونچا ہے کاشانہ محمد کا، کہ ہزاروں جبریل جیسے اعلیٰ ترین مقامات والے بزرگ ہستیاں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا کتنا بلند و بالا انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اس کا ادراک کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، عاجز نظر آتے ہیں، حیران نظر آتے ہیں، اور آخر کار یہی کہنا ہوتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ سوئی القصہ مختصر۔ آپ کی حمد و ثنا کا بیان ہمارے بس سے باہر ہے، ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے خدا کے بعد مرتبے والا آپ ہی کی ذات کو خدا نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے نہیں بیان فرما رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ذکر فرمانا دعوت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، میں وہ ہوں جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک تیرے ایسے رسول کو بھیج جو تیرے کلام کو پڑھ کر کے سنائے اور ہدایت کے راستے پر بلائے، دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، فرما رہے ہیں کہ وہ دعا میں ہی ہوں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اب قرآن کی آیت کی تفسیر مصطفیٰ پیارے کے زبان سے ہو گئی۔ وَبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا سے مراد کون ہیں؟ یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں جن کے بھیجے جانے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس وقت کا ذکر کیا جا رہا۔ ابھی اسلاب طاہرہ میں، اسلاب مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس وقت کا ذکر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے تخلیق کے متعلق سے جب دیکھا جائے، امام عبدالرزاق کی کتاب مصنف عبدالرزاق میں جو حدیث ذکر ہے وہ حدیث کیا ہے؟ انما خلق اللہ نوری، اے جابر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل کل شیء نور نبی، فرمایا جابر تمہارے نبی کے نور کو رب تعالیٰ نے ہر چیز سے پیدا فرمایا، ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ وہ ہر چیز سے پہلے کیسا پیدا فرمایا گیا؟ ہر چیز سے بلند تر مقام کیسے حاصل ہوا؟ امام زرقانی جب مواہب لدنیہ کی طرف ہم چلتے ہیں اور شرح زرقانی کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، تو روایتیں ملتی نظر آتی ہیں۔ وہ روایتیں کیا ہے؟ کنت نورا بین یدی ربی حیث ادور ما
ما شاء قبل خلق آدم ب14 عام. فرماتے ہیں ایک اور روایت کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابن عباس سے ذکر ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ خلقنی یعنی خلق نوری قبل خلق آدم 1000 عاما. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، رب تعالیٰ نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا گیا. مواہب لدنیہ کی جب روایت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 14000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص میں مجھے مقام خاص میں جلوہ رکھنے کا موقع عطا فرمایا. اور جیسا اس کو منظور تھا، جیسا اس کی شان کے لائق تھا، اس نے مجھے اپنے قرب خاص سے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی جو کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں تو حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے زمین و آسمان کے مشرق و مغرب کے ہر علاقے کو چھان ڈالا، مصطفیٰ پیارے کے جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے تکبیر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کا یہ حال ہے، کمال کا یہ حال ہے کہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا گیا تو روح مبارک کو کہاں رکھا گیا؟ روح مبارک کو رکھا گیا دنیاوی دنوں کی عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 100 سال تک کے سر انور میں رکھا گیا، 100 سال تک کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، 100 سال تک کے پنڈلی اور پاؤں میں رکھا گیا. اس کے بعد نور مصطفیٰ کو پیشانی میں منتقل فرمایا اور پھر حکم ہوا اس جلول آدم تعظیم بجا لاؤ میرے آدم کی. فسجد الملائکۃ کلہم، تمام فرشتوں نے تعظیم بجا لائی سوائے ابلیس کے. جب بھی تعظیم مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ابلیس اور اس کے چیلوں کے سوا کسی کے چہرے بگڑتے نہیں ہیں. عاشق جو بھی ہوتا ہے کھل اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ آج کی رات تو میری عید کی رات ہونے والی ہے، آج کی رات تو میری شب برات شب معراج ہونے والی ہے کہ میرے دل کو مصطفیٰ پیارے کے ذکر سے سکون ملنے والا. اور پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت ابراہیم کا ذکر فرمایا. اب اس کے بعد فرما دینا بشارت عیسیٰ، میں وہی ہوں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا. پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر کیا جا رہا. ایک چھوٹی سی بات ہے، سوال کیا جا رہا ہے اخبرنا عن نفسک، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتائیں. تو اس وقت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کے وجود ظاہری کو بھی تخلیق نہیں کیا گیا، آپ کے وجود باطنی یعنی نور کو تخلیق کر دیا گیا ہے. اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس وقت کے کمال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس وقت کی عظمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پشت مبارکہ میں منتقل فرمایا، انہیں دنیا میں بھیجا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں منتقل فرمایا گیا. ان کی کشتی جو بچ گئی ہے تو بچی ہے تو میرے نور کی برکتوں سے بچی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں منتقل فرمایا اور آگ جلا نہ سکی تو میرے نور کی برکت سے جلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سنو، میں حضرت ابراہیم کی دعا اور بشارت عیسیٰ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی میری میلاد کا ذکر ہوگا
میری شان کا ذکر ہوگا تو میرے ذکر تخلیق نور سے شروع کرنا ہوگا، وہاں سے شروع کریں گے تب تمہارا ذکر مکمل ہوگا۔ آدھے بیچ سے تم ذکر کرو گے تو ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ یہی ہے کہ اہل سنت زمانہ در زمانہ، ایک زمانے سے صحابہ سے لے کر کے اہل بیت کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے اولیاء صالحین نور کے ذکر سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی قد جاءکم من اللہ نور کے ذکر سے فرمایا کہ حبیب، اے لوگوں سنو، میرے حبیب کو نور بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا، روشن کتاب تمہارے پاس بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ذکر فرمایا۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق والوں کو، محبت والوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے سینے پہ روشن ہے عشق مصطفیٰ سے، ہمارا طریقہ تو جڑا ہوا ہے صحابہ و اہل بیت کے طریقے سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے امتیوں کو بشارت دیا کرتے تھے، لوگوں سنو، میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور بتا رہے سنو، وہ محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو آنے والے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ ہر نبی کو ان کی اطاعت کا وعدہ دیا گیا ہے، ہر نبی کو انہی کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو قیامت میں لواء الحمد عطا فرمایا جائے گا، اور انہی کے جھنڈے تلے سارے انبیاء کو جمع فرمایا جائے گا۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، جو بشارتیں دی جاتی رہی۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی منایا جا رہا تھا، ان کا ذکر تو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، ان کی طلب تو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہوتی رہی ہے۔ انبیاء جن کی دعائیں مانگا کرتے تھے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء جن کی بشارتیں سنایا کرتے تھے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بتایا جا رہا تھا کہ میرے بعد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ سرکار اس ذکر کو کیوں فرما رہے؟ ہمیں صدیقہ سکھا رہے میلاد منانے کا۔ اب میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم محفل میلاد کہتے ہیں، مطلب ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اور عظمت کی جو ہم ہماری حیثیت سے اپنی طاقت کے برابر بیان کر سکتے ہیں، اس کے بیان کرنے کی ہمیں اجازت عطا ہو گئی، اور اس کے اندر کمی نہیں کی گئی۔ ہم جتنا بیان کریں بیان کر سکتے، شرط یہ ہے کہ خالق و مخلوق میں اور معبود اور عبد میں فرق باقی ہونا۔ اس فرق کو باقی رکھتے ہوئے جتنی عظمت آپ بیان کرتے رہیں، عظمتوں پر اس قدر عظمتیں بیان کی جائیں کہ ہم حیران ہیں کہ کیا کیا بتائیں۔ حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں، اے جانے یا جانے تجلا کہوں تجھے، تجلیوں کی جان میں آپ کو کہوں، کیا کہوں میں حیران ہوں کہ خدا نے کیسا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جب بزرگوں نے فرمایا 1000 بار دہن بشویم، 1000 بار دہن سے مشکو گلاب بشویم، ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبی۔ ہماری حیثیت تو اتنی ہے کہ ہم 1000 مرتبہ بھی اگر اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی آپ کا ذکر کریں تو ہماری حیثیت کے اعتبار سے وہ بیدبی ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا رتبہ اتنا کم ترین ہے، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ذکر کریں، اگرچہ ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو لیں، مگر وہ ان کی رحمت ہے، ان کی دریا دلی ہے، ان کی کرم فرمائی ہے کہ امتی جہاں سے بھی ان کا ذکر کر لیتا ہے، جہاں بھی رہ کر کے درود ان پر پڑھ لیتا ہے، خدا رہے تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن معدان سے فرمایا کہ سنو، میں وہ ہوں جب میری والدہ نے اپنے کوکھ میں مجھے محفوظ کیا، یعنی جیسے ہی میرا حمل ٹھہرا تو ان کے پیٹ سے روشنی نکلتی ہے، ایسی روشنی نکلتی ہے کہ بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ میں وہ نور ہوں جو میری ماں کے کوکھ میں منتقل کر دیا گیا تو زمانے کو روشن کر دیا گیا، نور سے نور والے کو ایسا بتایا گیا کہ زمانہ روشن کر دیا گیا۔ یہی بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں سنو، خدا نے میرے تخلیق ظاہری سے پہلے بھی میرے ذکر کو بلند فرمایا تھا، میرے مرتبے کو بلند فرمایا تھا، میرے نور کی عظمتوں کو بلند فرمایا تھا، اور اس کے بعد بھی بلند فرمایا، یہاں تک کہ جب میں پیدا ہوا تب بھی بلند فرمایا، جب میرے ماں کی کوکھ میں آیا تب بھی میں بلند فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی
آمنہ کے گھر میں چراغ نہیں جلا کرتا تھا، بس گھر میں اجالا ہی اجالا ہوا کرتا تھا۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا معاملہ ہے، تیل کتنا مہنگا ہے، رات رات بھر چراغ جلائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی دیر ضرورت ہوتی اس کے بعد چراغ بجھا دیا کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ سنو، جب سے میں حمل سے ہوں اس وقت سے کبھی میرے گھر میں چراغ جلا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں خدا نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا، میرے پیٹ سے روشنی نکلتی ہے جو میرے اندھیرے گھر کو اجالوں میں بدل جاتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان خود مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، میرے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے، سننا ہے تو یا تو خدا کے کلام سے سمجھو یا تو میرے بیان سے سمجھو۔ اپنے فکر و خیال سے نہیں سمجھ سکتے، اپنے آپ سے سمجھیں گے تو یہی سمجھیں گے مطلب بڑے بھائی کے جیسے، بڑے بھائی کے جیسے۔ اور بڑے بھائی کے پاس اپنے بچے کے لے جاؤ، ہاتھ لگاؤ، کیا چہرہ روشن ہوگا؟ نہیں ہوگا، رونا بند کرے گا، اور روئیں گا، اور چیخیں گے، اور پریشان کرے گا، کچھ نہیں۔ جب بڑے بھائی جیسے تو بڑے بھائی کے پاس بھی وہ سارے کمالات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ لوگوں کے ذہن و فکر کو ورغلا کر کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ تو خدا نے بیان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت کریمہ ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے سنا ہے، اس کے بعد